وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 1 سے 4 تک آج کا سبق ہے۔ اس کے موضوعات میں پہلا یہ ہے کہ کیا قرآن صرف تلاوت کے لیے ہے؟ دوسرا، کیا ہم قرآن کو سمجھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ تیسرا، اس قرآن میں کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ ان تمام موضوعات کے ساتھ سامعین کرام آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ۔ اور آپ ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے فرما دیں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور ہم اپنے مقام پر عمل پیرا ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ۔ اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین کا سب غیب اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف ہر ایک کام لوٹایا جاتا ہے، سو اس کی عبادت کرتے رہیں اور اسی پر توکل کیے رکھیں، اور تمہارا رب تم سب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آج آغاز ہو رہا ہے۔ پہلی آیت کا لفظی ترجمہ الف لام را، اس کا معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں اس واضح کتاب کی۔ انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے، قرآنا عربیا، قرآن عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ سامعین اکرام، سورہ یوسف ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی امداد سے اس کے سمجھنے کا، اس کی تلاوت کا اور اس کے ترجمے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں،
اس کا معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں اس واضح کتاب کی۔ سامعین اکرام، سورہ یوسف مکی صورت ہے اور اس کا نزول تقریباً 9-10 نبوی میں ہوا ہے، اور تقریباً سخت ترین مخالفت کا زمانہ تھا مسلمانوں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے مختلف حربے آزمائے جا رہے تھے۔ اور مثال کے طور پہ یعنی یہ تقریباً آخری زمانہ تھا، ہجرت کے قریب زمانہ ہے، تو مختلف سازشیں وغیرہ ہو رہی تھیں۔ بہرحال اس صورت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہود کی شہ پہ مکے کے مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا تھا کہ مصر میں یہود کیسے گئے، یعنی کیا واقعات تھے، کیا حالات تھے کہ یہود جو تھے بنی اسرائیل مصر چلے گئے۔ اور یعنی حقیقت یہ ہے کہ شام و فلسطین یہ یعنی شروع سے ان کا وطن رہا ہے بنی اسرائیل کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ مطلب مصر میں تو نہیں تھے، لیکن وہ مصر پھر گئے تھے۔ تو پوچھا یہ گیا تھا کہ یہ مصر کیسے گئے، کیا حالات تھے، اور یہ واقعات جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ قبل از تاریخ کے واقعات ہیں، قبل مسیح کے واقعات ہیں، تو اس کا تذکرہ نہیں تھا، کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں تھا۔ تو یہود نے اس بنا یہ پوچھوایا تھا کہ یہ سوال ان سے پوچھو، تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے تو اس کی تحریک جو ہے وہ فیل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ یہ اس کے پس پشت یہ عزائم تھے۔ لقد کان فی یوسف، اس میں ابھی آگے آئے گا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے واقعات میں آیات ہیں سائلین کے لیے، آیات للسائلین۔ بہرحال اس کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح تفصیل سے دیا، اور تو یہ حالات تھے سامعین کرام۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ یعنی بہت سے اس میں اسباق ہیں، اور وہ جو ساتھ ساتھ انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے۔ اصل میں قرآن کے آپ کو ابھی سورہ ہود میں معلوم ہو چکا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں واقعات یا تاریخی واقعات گزشتہ انبیاء کے یا گزشتہ پیغمبروں کے حالات بیان کیے ہیں، ان تمام واقعات میں ہمارے لیے اسباق ہیں اور احکامات موجود ہیں سامعین کرام۔ قرآن جو ہے یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہدایت ہے، یہ تمام کتاب ہدایت ہے، یہ ایک بات بالکل نوٹ رکھیں۔ اور ہر آیت سامعین کرام، میرا مطلب یہ ہے کہ ناچیز کا مشورہ یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں اس میں اپنے لیے ہدایت تلاش کریں کہ اس میں میرے لیے کیا ہدایت ہے۔ ہر آیت میں اپنے لیے ہدایت تلاش کریں اور اس سے ہدایت حاصل کریں اور فائدہ حاصل کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے کلام الملوک ملوک الکلام ہوتا ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ یعنی ایسی یعنی جس طرح کی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی کوئی حد نہیں ہے اور نہ ہم اس کو معلوم کر سکتے ہیں، اسی طرح یہ اس کا کلام ہے، یہ اس کی صفت ہے سامعین کرام، یہ اس کا کلام ہے اور یہ اس کی صفت ہے، اور یہ ازلی کتاب ہے یہ سامعین کرام۔ بہرحال تو اس کی ہر آیت میں آپ اپنے لیے ہدایت تلاش کر سکتے ہیں، ہم اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین،
یہ آیات ہیں اس واضح کتاب کی۔ انا انزلناہ، یعنی یہ اس آیت میں، آیت نمبر 1 میں مبین کہا گیا، مبین کتاب مبین، واضح کتاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، سمجھنے کے لیے یہ آسان ہے، بشرطیہ ان شرائط کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے جو بیان کی جاتی ہیں۔ بہرحال انا انزلناہ قرآنا عربیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ قرآن کے نزول کے بارے میں اس وقت یعنی ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ قرآن جو ہے عربی میں کیوں ہے؟ تو بھائی جس قوم میں نازل ہو رہا ہے اس قوم کی زبان میں نہ ہو تو پھر تم لوگ اعتراض کرو گے۔ تو ظاہر ہے عربی قوم عرب تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کا آغاز قوم عرب سے کرنا چاہا۔ مسلمانوں کے لیے تو کوئی زبان کی قید نہیں ہے، جس نے بھی یہ قرآن کو لے لیا، قبول کر لیا سامعین کرام، تو وہ جو ہے وہ حضور کا امتی بن جائے گا، چاہے اس کی زبان کوئی بھی ہو سامعین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ قرآن بہرحال عرب میں نازل ہوا، عربیوں میں پیغمبر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں کے جو اس وقت کے لوگ تھے وہ عربی زبان جانتے تھے، اس لامحالہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، اور قرآن لعلکم تعقلون ہے، تھوڑا سا آپ اس پہ غور کریں سامعین کرام۔ قرآن سمجھنے کے لیے ہے، ہم نے یعنی قرآن قرات کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کو آج قرات کی، ناظرہ کی، تلاوت کی کتاب ہم نے بنا کے رکھ دیا ہے بس، اور ایک احترام کرتے ہیں اس کا اور چوم کے رکھ دیتے ہیں، اور اس کو نہ تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے مضامین کو نہ ہدایت سے لیتے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن پاک جو ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کی ہم یعنی سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے اسے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن تو ایک اہم کتاب ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت ہے، ہدن للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی کون ہے؟ متقی وہ شخص ہے جو احتیاط سے زندگی گزار رہا ہو، متقی وہ شخص ہے جس کا اللہ پہ ایمان ہو، ایمان باللہ، متقی وہ شخص ہے جس کے دل میں ایمان ہو، صاحب ایمان ہو جس کے دل میں ایمان ہو، وہ متقی ہے۔ عام ہر ایک کلمہ گو جو ہے وہ متقی نہیں ہے جب تک کہ وہ تقوی کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ تقوی کے لیے سب سے پہلے ایمان شرط ہے، مومن ہونا یہ شرط ہے، اور ایمان جو ہے سامنے کرام آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے۔ ایمان مطلب یقین، یقین کو کہتے ہیں، اس میں اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے، ایمان کا مطلب یقین ہے، اور یقین کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے۔ تو جب تک دل گواہی نہ دے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ میرا مقصود واحد ہے، محبوب واحد ہے، مطلوب واحد ہے، جب تک آپ کا دل گواہی نہ دے تو پھر جو ہے آپ صاحب ایمان نہیں کہلا سکتے۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کا مقصود و محبوب و مطلوب ایک اللہ ہوتا ہے، یہ آپ بات یاد رکھیں سامنے کرام۔ قرآن میں ایمان والوں کی صفات آئی ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، مختلف صفات آئی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ، اور یہ بات جو ہے بالکل واضح ہو جانا چاہیے، اور میں مطلب اس کو دہراتا رہتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ کس بات پہ؟ کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا،
مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، مجھے اپنی طرف، واللہ یدعو الی دار السلام، اپنے سلامتی کے گھر کی طرف مجھے بلا رہا ہے کہ اس کے لیے کوشش کرو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ تو انسان کا مقصود و مطلوب جو ہے ایک اللہ ہے سامعین اکرام، اور انسان کا جب تک یہ یقین پیدا نہ ہو تو کام نہیں بنتا اور ایمان کامل نہیں ہوتا، اور ایمان کامل کیا وہ ادھورا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان تو یقین کو کہتے ہیں، اسلام زبان کے اقرار کو کہتے ہیں کہ آپ زبان سے اقرار کر لیں تو آپ مسلمان بن جائیں گے، لیکن ایمان جو ہے جب تک آپ کے دل میں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ لَن تُؤْمِنُوا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تک تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے تم مومن نہیں کہلا سکتے۔ تو بات میں کر رہا تھا سامعین اکرام کہ ہم نے اس کتاب کو کتاب تلاوت بنا دیا ہے، افسوس کی بات یہ ہے، کتاب ناظرہ بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، میری یعنی اس کے لیے کوئی خاص دلائل کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کتنی مرتبہ، میں اور آپ کتنی مرتبہ قرآن کو کھول کے پڑھتے ہیں۔ کیا ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں کیا ہے؟ لعلکم تعقلون ہے نا، تاکہ تم عربی زبان میں ہے تاکہ اس کو سمجھو تم۔ جب تک ہم سمجھے کہ نہیں قرآن کیا ہے، یہ ایک صراط مستقیم بتاتا ہے، یہ ایک ہدایت ہے جو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے۔ تو قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ آپ کو بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو لے جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن پہ عمل کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے ہمکنار کر دے گا، اللہ کا دیدار، آپ اللہ کے دیدار کے قابل ہو جائیں گے، آپ میں استعداد پیدا ہو جائے گی اگر آپ قرآن کو اپنے اندر اتار لیں گے، اگر آپ صاحب قرآن بن جائیں گے۔ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں سامنے کرم ایک کتاب پہ، تو اس وقت تک اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اور سمجھنا اس وقت ہم ضروری محسوس کریں گے جب کہ اللہ تعالی ہمارا مقصد واحد بن جائے، زندگی کا مقصد بن جائے، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کی معرفت، اس کا قرب، یہ ہمارا مقصد زندگی بن جائے، اور ہم کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ بھی کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے، میرا مقصود صرف اللہ ہے، میں مشرک نہیں ہوں، کسی اور طرف میں نہیں دیکھتا۔ جب انسان کا اب جو میں خلاصے کے طور پہ جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ جملہ سنیں، اللہ جب تک انسان کا مقصد نہ بن جائے، اللہ کی ملاقات، اس کا دیدار، اس کی معرفت، اس کا قرب، یہ جب تک مقصد زندگی نہ بن جائے، آپ کو قرآن کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ سامعین کرام، قرآن تو اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتا ہے، رسول تو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس کا راستہ بتاتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی، اے محبوب، آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف، اور یہ سیدھا راستہ ہے کس کا راستہ؟ یہ تو اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ تو جب تک اللہ مقصود نہ بن جائے سامعین کرام، قرآن کی ہم قطعاً ضرورت نہیں محسوس کریں گے۔ آج جو حالات ہیں، جس حالات میں اور آپ رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے درمیان میں اور آپ رہ رہے ہیں، ان لوگوں کا مقصود تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ان کا تو دنیا، آپ ان کے مسائل کو دیکھیں، سارے مسائل کا تعلق جو ہے وہ ظاہر دنیا ہے۔ یہ پیسے نہیں ہیں میرے پاس، یہ گھر نہیں ہے، یہ بچوں کی صحیح تعلیم نہیں ہو رہی،
اور یہ کرائے کا گھر ہے، یہ چھت ٹپک رہی ہے، اور نہ ڈھنگ کا کھانا ہے، نہ ڈھنگ کا لباس ہے، نہ ڈھنگ کا گھر ہے. یہی مسائل ہیں ہمارے. بس اسی تک آپ دیکھیں ہم محدود ہیں. گھرانہ جو آج جو خاندان بنا ہوا ہے، یہ بس یہی کھانا پینا رہنا سونا بس، اور بس ظاہری جو بچوں کو تعلیم دلواتے رہتے ہیں، اور ظاہر کے لیے ساری کوششیں. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری کوششیں دنیا کے لیے ہماری. یہ تو بڑے نقصان کی بات ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن عربین، قرآن عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھو اس کو، تاکہ سمجھ کے تم اس راستے پر چلو. سامعین کرام، تو قرآن تو بہت، یعنی قرآن کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. طلب العلم فریضہ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے. سامعین کرام، اور علم کون سا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے کا علم. اور علوم کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن ہے. لعلکم تعقلون، قرآن تاکہ تم سمجھو اسے، عقل سے کام لو، سمجھ کے اس راستے پر چلو جو تمہیں تمہارے مقصود تک پہنچا دے گا. نحن نقص، اب مضمون شروع ہو رہا ہے سامعین کرام. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر یہ بہترین قصہ. احسن القصص، نحن ترجمہ سن لیجئے تاکہ آپ کو پھر مشکل نہ ہونا ادائیگی میں. نحن ہم، نقص بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، احسن القصص بہترین قصہ، بما اوحینا الیک جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف یہ قرآن. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اس سے پہلے یقیناً اس واقعے سے بے خبر تھے، اس واقعے کو آپ نہیں جانتے تھے. اب ہم بیان کر رہے ہیں. اب وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے. اذ قال یوسف لأبیہ، جب کہا یوسف نے اپنے والد سے، یا ابتے، اے ابا، انی رأیتو، بے شک میں دیکھتا ہوں. یہ خواب بیان کر رہے ہیں. انی رأیتو، میں نے دیکھا، احد عشرہ، 11 ستارے، احد عشرہ 11 کوكباً ستارے، والشمس سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کر رہے ہیں سامعین کرام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے. یعقوب علیہ السلام جو ہے یہ ان کے والد تھے، ان کے بھائی تھے، یہ ٹوٹل 12 بھائی تھے. اور ان کی 4 شادیاں تھیں سامعین کرام حضرت یعقوب علیہ السلام کی. اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے جو بھائی تھے بنیامین، وہ ایک والد ایک ماں سے تھے، اور یہ دوسرے جو تھے اور ماں سے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے. حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 بھائی جو ہیں اور وہ سورج اور چاند وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. سامعین کرام یہاں تک ہم نے پڑھا ہے. ابھی تھوڑا سا اس کی ہم تلاوت اور ترجمہ کرتے ہیں، پھر وقت ہو تو انشاءاللہ اور سبق پڑھ لیں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اب ترجمہ سنا دیجیے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی. انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے، قرآنا عربیا، قرآن کو عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، احسن القصص، بہترین قصہ، بما اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ھذا القرآن، یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ، اور آپ تھے، من قبلہ، ما قبل اس کے، لمن الغافلین، آپ کو اس کا علم نہیں تھا، آپ بے خبر تھے. تو واقعہ کیا ہے؟ اذ قال یوسف، جب کہ کہا یوسف نے، لأبیہ، اپنے والد کو، یا ابت، اے ابا جان، انی رأیت، میں دیکھتا ہوں، احد عشر، 11 کوكباً، ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. الف لام را تلك آیات الکتاب المبین.
Alif, Lam, Ra. These are the verses of the clear book. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. We have revealed it an Arabic Quran so that you may understand. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. We narrate to you the most accurate history by revealing to you this Quran, although prior to it you were of the unaware. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. When Joseph said to his father, "O my father, I saw 11 planets, and the sun, and the moon, I saw them bowing down to me." سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔